ایک لانگ مارچ کنکلوڈ ہوا تھا. دفاع پاکستان کونسل نے ایک بہت بڑی ریلی نکالی لاہور سے اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے, اور اسلام آباد جب پہنچے تو ایسٹیمیٹس یہ تھے کہ کوئی شاید 1 لاکھ لوگ ان کے ساتھ تھے, شاید اس سے زیادہ, آئی ڈونٹ نو. لیکن میرا یہ پوچھنے کا ہے کہ یہ ڈی پی سی ہے کیا, اور کیا ہم پاکستانی جو ہے are we soft on extremism. آج میرے پاس اسٹوڈیو میں ہے مسٹر اندی خان, سینئر لیڈر آف دا پاکستان پیپلز پارٹی, مسٹر قادر خان منڈوخیل, لیڈر آف دا پاکستان مسلم لیگ نواز, اینڈ مسٹر طارق سعادت who is a new entrant into politics, اور آپ نے پی ٹی آئی جوائن کیا, میں نے سنا ہے. جی, اگر ہماری ٹالرنس لیول بڑھتی جائے گی تو ان کو ہم جگہ دیتے جائیں گے اپنے معاشرے میں. اگر ہم ان کو جگہ دیں گے تو وہ آ کے ہمارے گھر میں بیٹھ جائیں گے. ایکسٹریمزم جو ہے اٹس اے بگ ایشو, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ از این ایشو, بٹ یو ہیو ٹو سی کہ جو انہوں نے دفاع پاکستان نے جو لانگ مارچ کیا ہے, آئی وڈ سے کہ اٹس ہسٹری کا پروبیبلی دا شارٹیسٹ مارچ. اس کو کہنا چاہیے چھوٹا مارچ, بیکاز 3 گھنٹے کے اندر وہ آئے اور چلے گئے. وہ جو ان کا پرپس کیا تھا, پرپس تھا پریشرائز کرنا گورنمنٹ کو. دا اونلی پریشر ہوا ہے ان کے اپنے لوگوں کو, جو ٹی وی پہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ اپنی قمیصیں اتار کے ندی میں نہا رہے تھے کیونکہ گرمی بہت لگی ان کو. بیسکلی روٹ کاز کیا ہے ایکسٹریمزم کی, وی ہیو ٹو گو. ایک ڈاکٹر بھی جو ہوتا ہے وہ پہلے روٹ کاز دیکھتا ہے. روٹ کاز از جو ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, ان ڈرون اٹیکس کی وجہ سے جو ملینز آف پیپل جو ان علاقوں سے ڈسپرس ہوئے ہیں, جو ہماری اکانومی جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تو ایکسٹریمزم ہو رہا ہے. اگر آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں, جہاں جتنی وہاں پہ غربت ہے اور جتنی صدیوں سے لوگوں کو ایک اتنی بری طرح سے بالکل جانوروں کی طرح رکھا گیا ہے چینز کے ساتھ ان جیلز, اب وہ ایکسٹریمسٹ نہیں بنے, وہ ابھی تک لال شہباز قلندر پہ جا رہے ہیں. اس کے 2 ایشوز مجھے آپ سمجھائیں کہ یہ جو ایکسٹریمزم جو ہمیں پکڑ رہی ہے یہ کیوں پکڑ رہی ہے. 2 ایشوز. ون از کہ جو ہم نے جو وار آن ٹیرر جو اسٹارٹ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ ہے ان لوگوں کے اندر, وہ پھر نکلتے ہیں ویپنز لے کے. دوسرا ایشو از دا پاورٹی. ایک بندہ جب غریب ہوگا, اس کو کھانے کو جب نہیں ملے گا تو وہ کدھر پناہ لے گا, وہ انہی جگہوں پہ لے گا. آپ دیکھیں ہمارے پاورٹی لیولز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ سوسائڈ رائٹ ناؤ از پروبیبلی دا اونلی آپشن لوگوں کے پاس رہ گیا ہے پاورٹی سے نکلنے کے لیے. اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے, وہ 8 ارب روپے ڈیلی کرپشن. اٹس ہیوج فگرز جو ہمارے 100 کنٹریز ہیں یو این کی, جو آپ پورے ویسٹ میں دیکھیں, ویسٹ میں وہ سارے اپنے مفاد کرے. انہوں نے عراق پہ حملہ کرنا تھا تو کر دیے, انہوں نے افغانستان پہ کرنا کر دیے. اصل میں دیکھیں پرائیورٹیز گورنمنٹ کی اس وقت دیکھیں, ابھی یہ جو لا جو پاس ہوا ہے جس سے لیگلائز یہ لوگ کر رہے ہیں کرپشن کو, پہلی دفعہ لیگلائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کرپشن کرو, چیف منسٹر کرپشن کرے, پرائم منسٹر کرپشن کرے, منسٹرز کرپشن کرے, اینڈ دین کورٹ پہ جا نہیں سکتے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. کورٹ کہہ رہا ہے یہ سب صحیح ہے, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہی ہوں, بہت گندی لا ہے, بری لا ہے, میں ایگری نہیں کرتی ہوں اس لا کے ساتھ. لیکن پھر بھی میں واپس آ رہی ہوں اپنے سوال پہ کہ یہ جو ایکسٹریمزم کا ایشو ہے, نتھنگ ٹو ڈو وتھ کرپشن, اٹس ٹو ڈو وتھ پاورٹی. آپ دیکھیں کدھر پاورٹی, آپ ایک منٹ کے لیے سندھ میں چلے جائیں, آپ بتائیں اندی خان صاحب, سندھ میں جائیں تو کتنی پاورٹی ہے وہاں پہ. پاورٹی تو ہے, سب کانٹیننٹ میں پاورٹی ہے, لیکن ایکسٹریمزم نہیں ہے. ایکسٹریمزم کدھر سے آ رہا ہے اور ہم اس پہ اتنا ٹالریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں, ہم اس کو اتنا ایکسکیوز کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں نا. دیکھیں ایک گھر میں, جس گھر میں بچے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, ہیلتھ سسٹم صحیح ہے, ساروں کو نوکری ہے, کھانے کو گھر میں آ رہا ہوگا, وہ کبھی بھی ان آؤٹ فٹس کو نہیں جوائن کرے گا. ہی ول نیور جوائن, بیکاز اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر میں نے جوائن کیا تو میرے گھر میں میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا جو میں ان کے لیے گھر میں لے کر آ رہا ہوں. یا اس کو یہ ہوگا کہ اچھا میں نے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. ادھر یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کا لائف سٹائل ہی ختم ہو رہا ہے, مڈل کلاس ہی پور ہو گئی ہے, رچ بھی پور ہونے والے ہیں, آپ کیا کریں گے ادھر؟ وہ لوگ یہی کریں گے, یا تو وہ سڑکوں پہ نکلیں گے جس طرح وہ لوگ نکلے ہیں, سڑکوں پہ ٹائر برن کریں گے, یا وہ پھر آرمز پک اپ کر لیں گے, لوگوں کو ماریں گے.
ابھی تو ایکسٹریمزم یہ ہو رہا ہے. جو مجھے سب سے بڑا جو خطرہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے لوگ آ کے دوسرے لوگوں کو نہ ماننا شروع کر دیں, وہ ایک اور قسم کی ایکسٹریمزم ہو جائے گی. وچ از ویری انٹرسٹنگ, وچ از گنز فار ہائر. اس وقت مرسنریز بھی بہت پھر رہے ہیں, کیونکہ آپ اتنی غربت ہوگی ہوئی ہے کہ آپ ایک بندے کو پیسہ دے دو کہ آپ یہ کام کرو, اس بندے کو جا کے مارو, وہ بھوک کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے ہی ول بی ریڈی ٹو ڈو اٹ. These are the means to achieve the end. End کیا ہے وہ یاد دیں. Priorities. To liberate the territory and impose your authority through extremism. یہ ہے. بٹ آپ پیپلز پارٹی میں پرائرٹیز بھی تو صحیح رائٹ کریں نا. آپ کی پرائرٹی کیا, آپ نے 4 ایئرز میں جماعتی وجہ ہے کہ آپ نے انفلیشن دی ہے, آپ کو سارے اسباب اپنی جگہ, بے روزگاری دی ہے. آپ پاور میں آؤ گے پھر آپ کا بھی ٹیسٹ ہو جائے. آپ دیکھیں 4 سال میں ایک چیز بتائیں جو لوگوں کے لیے کیا. آپ 10 سال ملٹری حکومت کو چلا دیتے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. ملٹری حکومت چلتی ہے 10 سال کے لیے, سارا بیڑا غرق وہ کرتے ہیں. پھر جب سویلین حکومت آ کی پہلے دن سے ان پہ تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ کرنا ہے وہ کرنا اور نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حال کیا ہے. صرف جب آپ اس کو چلائیں گے نا سسٹم کو, کوئی 20-25 سال سے تھوڑی سی بہتر ہوگی. ابھی فی الحال میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اکانومی بہتر ہو جائے تو یہ ختم ہو جائے گی. مغل امپائر. آئی فیل دیر آر 3 سولوشنز. اگر یہ 3 سولوشنز کر لیں ہم لوگ, دے ول بی میسو ریڈکشن یہ آپ کی ایکسٹریمزم کے اندر. ایک ہے کہ ہم اگر اپنی اکانومی پہ اگر فوکس کریں, ہم کرپشن پہ فوکس نہ کریں کہ ہم نے پیسہ کتنا بنانا ہے جو اس حکومت نے کیا ہے, ہم فوکس کریں کہ ایک عام آدمی کی لائیولیہڈ کیسے, وہ کھانے کو اس کو کیسے ملے گا, اکانومی پہ بہتر کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم وی شوڈ ٹیک اے اسٹرانگ اسٹینڈ. ہمیں یہ ڈرون اٹیک جو ہے یہ بند کروانے ہیں. نو ڈرونز ویری امپورٹنٹ, بیکاز ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. ایک پٹھان جو ہے نا, پٹھان از اے کلاس کی, اس کا بچہ مر جائے گا, وہ ریونج لینے کے لیے باہر آ جائے گا. لیکن صدر پنجاب میں ڈرون اٹیک نہیں ہو رہی ہے. نہیں, صدر پنجاب گھر ہے ٹیررزم کا. اینڈ تھرڈ تھنگ وچ آئی فیل واٹ وی شوڈ ڈو از کہ اگر امیریکنز کین ٹاک ٹو طالبان, وائی کانٹ وی آلسو ٹاک ٹو دیم. آپ بات تو کریں نا, آپ جو ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان سے بات کریں, تاکہ ہم لوگ اس چیز کو لے کے چلیں. 3 پوائنٹ سولوشن ہے, اگر ہم کر لیں ایکسٹریمزم کافی کم ہو جائے گی. آئی فیل پیپلز پارٹی کی لاسٹ 4.5 ایئرز میں سے از the worst case of democracy. اگر آپ نے کیس اسٹڈی اگر کرنی ہو نا, اور کسی اسکول میں لمس میں اگر آپ نے پڑھانی ہو, دس از ان کی گورنمنٹ ہے واٹ not to do. طارق میری ایک بات سنو. Case is so bad. آپ دیکھیں بوریوں کے اندر لاشیں اس وقت کراچی کے اندر مل رہی ہیں. آپ باہر نہیں جا سکتے. انڈسٹریلسٹ جو ہے اس وقت, میری کل بات ہوئی تھی, کئی درجن انڈسٹریلسٹ ہوئے ہوئے ہیں. سیکورٹی سچویشن اتنی بری ہے کہ باہر سے نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کنٹری میں, نو انویسٹمنٹ از ٹیکنگ پلیس. اس وقت آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ 10 سال میں جو ہم لوگ, جو 10 سال میں جو, I just want to say this کہ 10 سال میں جو ہم نے جو وار آن ٹیرر کیا ہے, اتنی بری اکانومی ہوئی ہے, اتنی بری آفٹر دا بنگلہ دیش ڈباکل نہیں ہوئی تھی 1971 میں. سولوشن یہ ہے کہ یہ لوگ آئیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی. ضرور سیاستدان بنیں گے. ایک منٹ, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فگر ہے کہ 40% جو آپ نے بجٹ جو آپ کا آیا نا, بجٹ لاسٹ ایئر کا 40% کرپشن میں نکل گیا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, جو عندی خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, آپ اگری کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو چلنی چاہیے کہ نہیں؟ بہت بھگت لیا ہم نے ڈیموکریسی. 4.5 ایئرز ہو گئے. اب آپ الیکشن کروائیں, الیکشن کروائیں نا, الیکشن کروائیں. الیکشن از پارٹ آف ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کے تھرو کرائیں, بٹ 4.5 ایئرز بہت انہوں نے تو دھجیاں اڑا دی ہیں ڈیموکریسی کی. طلبہ ہے اسٹڈی کر رہا ہے, آپ نصاب کیوں نہیں چینج کرتے؟ اس کو جب شروع میں بچہ ایک 5 سال کا یا 6 سال کا مدرسے میں,
वाई कांट के आप उस मदरसे में दूसरी एजुकेशन भी पढ़ाए, उनकी विजन जरा वाइड हो, उनको जब आप मदरसे के अंदर बुला लेते हैं और वो गरीब खानदान से आते हैं। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताइए, उधर पढ़ने वाले गरीब बच्चों के स्कूल की बात कर रहे हैं। सब लोग इस मुल्क के शहरी देखिए ना, कॉज क्या है? अगर वो लोग कहते हैं कॉज है एक्सट्रीमिज्म, अगर वो लोग बाहर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम ड्रोन्स के खिलाफ हैं, तो ये पीटीआई की भी स्टैंड है। अगर वो कहते हैं कि हमारे अपने शहरी नहीं बनने चाहिए, बेसिकली एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही है ना हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन जो ड्रोन अटैक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। आप लेकिन प्रिंसिपल्स की भी बात होती है, आप अपना पोजीशन ले, यू डोंट हैव टू गो विद देम। हमने ज्वाइन नहीं किया, हमने इनकी जो शॉर्ट मार्च है उस पर हमने ज्वाइन नहीं किया। मैसेजेस भेजे, सपोर्ट भेजा, ये बिल्कुल जमहूरियत चलनी चाहिए, लूट कसूर, लोग कत्ल होते रहे, लूट कसूर होते रहे, जमहूरियत चलनी चाहिए, जमहूरियत को कुछ ना, जमहूरियत को कुछ ना। अफ्रीका से भी बुरी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, चाहे लोग कत्ल होते रहे, लूट मार होता है, लोग पानी बिजली कुछ खत्म करे, आई थिंक 1 साल के बाद ही आपका मैंडेट खत्म हो गया था डेमोक्रेसी का। आपको 4 साल पहले, 3 साल पहले इलेक्शन के बाद मिलेगा, आप अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस है ना 3 साल पहले खत्म करा देंगे। अपनी स्ट्रेंथ को शो करें, यू आर जस्ट चिल्ड्रन। एंड जो आप लोग बाप दादा है ना, उन्होंने जो इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ, डेमोक्रेसी की वजह से खत्म कर दी इकोनॉमी। हम लोग आर द फ्यूचर राइट नाउ, हम लोग आर द फ्यूचर राइट नाउ। इन्फेंटाइल चाइल्ड हैं आप, पहले नादा हैं। एनडी खान साहब, कादर खान मंदोखेर साहब और तारिक सादत साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई होप कि एक यहाँ पे एक छोटी सी लेसन है कि यहाँ हमें सीखना चाहिए, और वो है कि जमहूरियत में जो है सबकी आवाज़ होती है और सबको बोलना चाहिए और सबको टाइम देना चाहिए और एक के ऊपर एक नहीं बात करनी चाहिए। आपका भी बहुत शुक्रिया।